ایک انسان کے اوپر ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے دو بڑے حقوق عائد کیے ہیں. دونوں یقیناً ٹرین کی پٹری کی مانند ہیں، پیرلل میں دونوں اگر کوئی لے کے چلے گا تو کامیاب ہے. اگر کوئی شخص حقوق اللہ میں بہت بہتر تھا، حقوق العباد میں زیرو تھا، تو احادیث مبارکہ اس کے بارے میں بھی یہی کہتی ہیں. ایک جم غفیر اس کے بارے میں آہ و بکا کر کے اسے جنت سے نکال کے جہنم میں ڈال دے گا قیامت کے دن. اور اسی طریقے سے کوئی شخص حقوق العباد میں بہت بہتر تھا، حقوق اللہ اس کے بہت ویک رہے، بیسک نماز کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو تب بھی وہ شخص کامیاب نہیں ہے، جنت میں نہیں جائے گا. گویا پتہ یہ لگا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی اہم ترین چیزیں ہیں. پھر ان دونوں اہم ترین چیزوں میں کچھ بیسکس ایسی ہیں کہ جس میں تھوڑی سی بھی لچک نہیں ہے، الاسٹیسٹی نہیں ہے. حقوق العباد میں ٹاپ آف دی لسٹ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حقوق کو رکھا ہے وہ حقوق الوالدین ہے. والدین کے مقام کے بارے میں، مرتبے کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں قرآن و سنہ کے چند دلائل کو میں آپ کے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں رکھ چکا ہوں. میں ایک اہم نقطے کی طرف، اہم پوائنٹ کی طرف، اہم ڈائمنشن کی طرف میں آپ لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تھا کہ میں اور آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے رابطے کو کیسے استوار کریں، والدین کو خوش کیسے رکھیں. بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے، کیوریاسٹی ہوتی ہے، معاملات حل نہیں ہو رہے ہوتے. تو سب سے اہم چیز اس میں پہلا جو نقطہ ہم نے پڑھا تھا، پہلا جو پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے مال کو اپنے والدین پہ خرچ کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کے ساتھ تعلق مضبوط قائم ہو جائے، اچھا قائم ہو جائے، اور والدین کی عوض، والدین کی نسبت سے آپ کے جنت میں مقامات عرفہ اعلیٰ بڑھتے چلے جائیں، اور اس معاملے میں آپ کی پکڑ نہ ہو، تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں بتلائی تھی وہ یہی تھی کہ آپ اپنے مال کو اپنا مال نہ سمجھیں، اپنے والد کا مال سمجھیں. اور حدیث سے میں نے اس کی دلیل آپ کو دی. آئیے ذرا اس پہ زیادہ وقت گزارنے کی بجائے آج کے جمعۃ المبارکہ کے بقیہ اہم نکات کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. دوسری اہم چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے رابطے کو استوار کریں، عمر کے کسی بھی درجے میں آپ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر، ان کا ایک خاص دائرہ ہوتا ہے، میرے والدین کا الگ ہوگا، آپ کے والدین کا الگ ہوگا. جیسے میں اپنی اگر مثال دوں تو ہمارے والدین کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ کوشش کریں بغیر کسی امپورٹنٹ کام کے باہر نہ نکلیں. اور حدیث مبارکہ سے بھی اس مسئلے کی سمجھ آتی ہے، خام خواہ مغرب کے بعد باہر نکلنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. خیر ایک وقت تھا جب ہمارے اوپر یہ چیز عائد تھی، وقت گزرا تو دائرہ کچھ وسیع ہوا، تو کچھ لمیٹیشنز بڑھا دی گئی. کہا گیا کہ بھائی چلیں عشاء کی نماز یہاں پڑھ لیں، پھر کچھ اور بڑھا دی جاتی، چلیں 11 بجے آ جائیں، ٹھیک ہے. تو رات کا پہلے پہر میں ہی آپ گھر میں پہنچ جائیں، جتنے بھی اہم کام ہیں اس کو فوراً سمیٹیں. والدین کی اگر آپ چاہتے ہیں محبت، تو والدین کا جو بنایا ہوا ایک دائرہ ہے، ایک سرکل ہے، ایک ریڈیس ہے، وہ ہر ایک شخص کو پتہ ہے. جان بوجھ کے کوئی شخص اپنے یار کی وجہ سے، اپنے دوست کی وجہ سے، اپنے کولیگ کی وجہ سے یہ کہے اوہ تو تے بہت بڑا ہو گئے، حالے بھی بچیاں نہیں گل کرنا ہے، ابے دا ڈر ہے تینوں، اس طرح کے جملے آپ کو سننے کو ملیں گے. ٹینشن نہیں لینی، پھر صبر کرنا ہے. آپ نے کہنا بھائی میں تو چاہتا ہوں میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا رابطہ رکھوں، والدین میرے خوش رہیں، ابا جان نے کہا اس ٹائم آنا ہے تو آنا ہے، بھائی چھوڑو کام، یہ کوئی ضروری کام ہے. تو والدین کا بنایا گیا جو دائرہ ہے، اس دائرے کو ملحوظ خاطر رکھنا یقیناً آپ کے اور آپ کے والدین کے تعلقات کو بہترین راہ پر ہموار کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کو آپ دوسرے پیرائے میں ایسے سمجھیں کہ وداؤٹ پرمیشن والدین کے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا والد صاحب یا والدہ، یہ نہیں کہہ رہا، دونوں کی بات کر رہا ہوں. اس کو میں حدیث سے ہی آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں،
اور یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث مبارکہ 11744 نمبر پہ موجود ہے۔ ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں ہاجر رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آیا مدینے میں، اور آیا کہاں سے؟ من الیمن، یمن سے اس نے ہجرت کی، مدینہ میں آیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اسے کہا حجرت الشرک، تو نے شرک سے ہجرت کی ہے، ولکنہ الجہاد، لیکن ابھی جہاد باقی ہے۔ اور ساتھ فرمایا یہ بات بتاؤ حل بالیمن ابواک، کیا یمن میں تیرے والدین موجود ہیں؟ ابواک کا تثنیہ کا صیغہ ہے، کیا تیرے والدین یمن میں موجود ہیں؟ اس نے کہا قال نعم، جی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اذن لک، ایک ہوتا ہے اذن یعنی نون کے آگے الف نہ ہو، ایک ہے اذن یعنی نون کے آگے الف ہوتا ہے تو مطلب تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تثنیہ مطلب دونوں مراد ہیں، ابا جان بھی اور امی جان بھی۔ اذن لک، ان سے اجازت لی تھی بھائی، یہ بتائے۔ قال اللہ، میں نے تو کوئی اجازت نہیں لی، کوئی پوچھا نہیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وسلم نے پھر اس شخص سے یہ بات کہی ارجع، آیا کہاں سے؟ یہ آپ ذرا سوچیں، یمن سے آپ ڈسٹینس دیکھیں مدینہ کا 1000، ابھی آپ اگر گوگل کریں گے بعد میں جا کے لوکیشن پہ جا کے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا تقریباً 1365 کلومیٹر سفر، اور لگیرس کوئی کاریں موجود نہیں تھی اور گاڑیاں موجود نہیں تھی، کوئی بائی ایئر نہیں آنا تھا، سفر کیا تھا اس نے، گھوڑوں کا کیا ہوگا، مشکل ترین سفر، کئی دن لگے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیجا اور یہ بات کہی ارجع، واپس پلٹ، الی ابویک، یہاں پہ بھی تثنیہ کا صیغہ، اپنے والدین کی طرف، اور یہ نہیں کہا اچھا ابے کو پوچھ کے آ جائیں، فاستأذنہما، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے۔ بھائی آپ کو کس نے کہا ابا جان سے تو تعلق اچھے رکھنے ہیں، امی سے اچھے نہیں رکھنے، یا امی سے اچھے رکھنے ہیں ابا جان سے اچھے نہیں رکھنے؟ فاستأذنہما، دونوں سے پوچھنا ہے آپ نے، دونوں سے اجازت طلب کرنی ہے، دونوں کی امپورٹنس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے ابا جان نے غصے تو ہونے ہیں، چلو امی کے کان میں بات ڈال دیتا ہوں میں اتنے چلنا ہے۔ تربیت ہے اسلام کی بھائی، آپ دونوں کی خبر میں لے کے آئے بات۔ ہاں اگر آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ والدہ کو بتانا گویا والد کو بتانے کی مترادف ہے، ہمارے گھر میں ایک ماحول ایسا ہے، انوائرمنٹ ایسا ہے، والد کو بتا دیا گویا والدہ کو بتا دیا، دونوں کو اس کو بلیم نہیں کریں گے، اگر ایک نے پرمیشن کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پتہ ہو جان بوجھ کے ایک سے اجازت تو دوسرے کو نفی کر دینا درمیان سے، اس چیز کی اجازت نہیں۔ فاستأذنہما، دونوں سے اجازت طلب کریں۔ فإن فعلا، تثنیہ کے صیغے، اگر وہ دونوں اجازت دے دیں اوکے آ جانا، وإلا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں فبر، تو پھر آپ نیکی کرو ہما، ان دونوں سے۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ بھائی والدین کا جو ایک سرکل ہے جو انہوں نے مقرر کیا ہوتا ہے، پرمیشن کا سرکل ہوتا ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں، اس میں معروف چیزیں ہوتی ہیں، اچھا یہاں بیٹھنا ہے، یہاں چائے پی رہے ہیں، یہ دوست ہے، والدین کو پتہ ہے، اور ایک چیز سے منع کیا والدین نے، جان بوجھ کے ان چیزوں میں جانا، تو گویا آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے رابطے کو استوار کریں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم جب کالج یونیورسٹی میں تھے تو یونیورسٹی میں بطور خاص تو ایک خاص ذہن ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ہر بچے کا، تو ہمارے بھی کچھ دوست تھے، تو ہم نے کیا کرنا، مل جل کے چلے جانا، ہوٹلنگ کرنی تھوڑی بہت، یعنی جا کے کچھ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد کوئی پلان بننا، تو چلیں جی 500 1000 ڈالیں، اور کیا کرنا ہے جی ہم نے ہوٹلنگ کرنی ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا کوئی کبھی مٹن کھا لیا اور کبھی بیف کھا لیا، موج لگی ہوئی ہیں۔ تو والدین کو ایک دفعہ سیلفی سے پتہ لگا کہ بھائی یہ تو یہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں، تو والد صاحب نے ایک بات کہی کہ دیکھو میں کھانے پینے سے منع نہیں کرتا کہ آپ کھائیں نہ پئیں نہ، اچھی بات ہے، لیکن میری ایک رائے ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ آپ کھائیں پئیں، اس کا سب سے آپٹیمم سلوشن یہ ہے کہ جو آپ نے کھانا ہے، بے شک آپ مٹن کھائیں بیف کھائیں، آپ پرچیز کریں،
گھر لے کے آئیں، صاف ستھرائی بھی رہے گی، اور اس سے کم پیسوں میں، عمومی طور پہ اس سے ہاف پیسوں میں آپ بھی کھائیں گے اور آپ کے گھر والے بھی کھائیں گے، اور آپ کے یاروں کی بھی اچھی ایک پارٹی ہو سکتی ہے۔ آپ جو اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک والد صاحب کی رائے تھی، ہم نے اسے جو ہے نا وہ عمل کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح والدین کی کچھ رائے ہوتی ہے، تو اس رائے کو ترجیح دینا، اس بات کو اہمیت دینا، اس لمیٹیشنز کو برقرار رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں ایک الگ جو ہے نا ایک الگ پوائنٹ کے طور پہ بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ والدین کی رائے کو کیوں ترجیح دینی ہے۔ خیر، یہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہیں والدین کا ایک دائرہ جو ہے، سرکل جو ہے، اس کو آپ ہر ایک شخص سمجھتا ہے، جان بوجھ کے ڈنڈی مارے یہ الگ بات ہے، اس دائرے کو برقرار رکھیں۔ والد کو موقع ہی نہ دے کہ وہ آپ کی شکایت کرے، آپ سے جو ہے نا وہ بیزار ہو، کہے کہ یہ تو بچہ جو ہے نا میری بات نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا، تو اس سے ایک نفرت تو پیدا ہوتی ہے، نیچرلی چیز ہے نا کہ یہ بچہ ایسا ہے، دوسرا بچہ کچھ بہتر ہوتا ہے۔ خیر، تیسری اہم چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے رابطے کو استوار رکھیں، تو وہ یہ ہے کہ والدین کے بلاوے کا خیال رکھنا، والدین کے بلاوے کا خیال رکھنا۔ اور جب سے یہ موبائل، لیپ ٹاپ یا ٹیب وغیرہ کی صورت میں ہمارے گھروں میں داخل ہوئے ہیں، ٹی ویز کی صورت میں داخل ہوئے ہیں، تو بچہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، یا وہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، اور والدہ آواز دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا آؤ روٹی کھا لو۔ وہ ایک دفعہ کہتا ہے امی آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ جواب نہیں دیتا، کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ، جب تیسری دفعہ ماں کہتی ہے تو اس کا ایک بیہیویئر بھی ساتھ چینج ہو جاتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے آپ کو سنا نہیں ہے میں آ رہا ہوں۔ تو آپ یہ تلخ کلامی دیکھیں نا، اف لکم کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو خیر، والدین کے بلاوے کا خیال رکھنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے رابطے کو استوار کریں، میں اس پہ آپ کے سامنے دلائل کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بچپن میں ماں کی گود میں قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 لوگوں نے کلام کیا ماں کی گود میں، اور تینوں کا تعلق الٹیمیٹ والدین سے ہی ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چیپٹر 16 میں سورۃ مریم میں موجود ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ أُكُلَ تَحْمِلُ، حدیث قرآن کریم میں آتا ہے کہ جناب مریم علیہ السلام جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے کے آئی، تو قوم نے کہا یا مریم، اے مریم، یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیرا خاندان ایسا تھا۔ فاشارت الی، جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، عوام نے کہا، لوگوں نے کہا، پبلک نے کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ماں کی گود میں بچہ کیسے بتا سکتا ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے بولا، اللہ نے بلوایا، کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ تو یہ پہلا ایک واقعہ ہے۔ میں جس واقعے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ ایک اور واقعہ جس کی بھی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں۔ دوسرا اہم واقعہ اصحاب سورۃ بروج کے اندر موجود اصحاب الاخدود کا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ اس کو آپ ڈیٹیل میں کبھی پڑھ لیجئے گا۔ اور تیسرا اہم واقعہ جس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، والدین کے بلاوے کا خیال رکھنا کتنی اہم چیز ہے۔ وہ واقعہ بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ صحیح البخاری میں موجود ہے 1206 نمبر حدیث مبارکہ میں۔ جناب جریج کا واقعہ، جناب جریج اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کمال درجے کے، یعنی حقوق اللہ ان کا آپ سنیں حدیث مبارکہ میں تو آپ کہیں کیا بات ہے، لیکن ہوا اس طرح کہ ایک دن والدہ آئی اور آواز لگائی، کہا یا جریج، اے جریج، یعنی اور جناب جریج جو ہیں وہ نفل پڑھ رہے ہیں نماز میں۔ اب نماز میں ہی وہ یہ بات سوچ رہے ہیں جناب جریج، اللہم امی و صلاتی، اللہ ایک طرف میری ماں ہے،
ایک طرف تیری نماز ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مطلب ایک ذاتی میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ میں تیرے حقوق کو آگے رکھوں، والدہ کی بات پھر سن لوں گا۔ اس لیے اسی حدیث مبارکہ سے محدثین نے جب اس سے مسائل کا استنباط کیا تو یہ بات لکھی، نفلی نماز کے معاملے میں آپ والدین اگر بلائیں نماز توڑ دو۔ کتنی اہمیت ہے والدین کے بلاوے کی۔ تو ذہن میں یہ سوچا جناب جریج نے، اللہم امی و صلاتی، اللہ ایک طرف نماز اور ایک طرف ماں، سوچا نماز بہتر ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ کوئی بڑی غلطی تو نہیں نظر آتی، آپ کو ایسے لگے گا بھائی یہ کیا غلطی، کوئی غلطی تو نہیں نظر آتی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں۔ دوسری مرتبہ ماں نے کہا یا جریج، اے جریج، پھر ذہن میں سوچا اللہم امی و صلاتی، اللہ ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف تیری نماز ہے، میں سمجھتا ہوں تیری نماز بہتر ہے۔ تیسری مرتبہ والدہ نے کہا یا جریج، اے جریج، پھر وہی ذہن میں سوچا اللہم امی و صلاتی، اللہ ایک طرف نماز ہے ایک طرف میری والدہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں نماز زیادہ بہتر ہے۔ والدہ کے منہ سے بد دعا نکل گئی، والدہ کے منہ سے، بخاری کی حدیث ہے، کہانی نہیں ہے کوئی کہ میں کہوں کہ کسی نے کہانی سنائی میں نے آپ کو سنا دی، والدہ کے منہ سے بد دعا نکل گئی، اور والدہ نے کہا اللہم لا یموت جریج حتی ینظر فی وجوہ المیامیس، اللہ جریج کو تب تک موت نہ آئے جب تک کسی بری عورت کا یہ چہرہ نہ دیکھ لے۔ اور ہم والدین کی بد دعا کو بہت ہلکا لیتے ہیں، اور جب لگتی ہے تو ایسے اٹھا کے انسان کو پھینکتی ہے، یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے۔ ہوا اس طرح کہ وہاں پہ ایک عورت چرواہی بکریاں چرایا کرتی تھی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کہاں سے، اس نے کہا جریج ایک دن ہمارے پاس آئے تھے، لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جیسے یہاں پہ بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی مسئلہ ہو رکشے والے ہوں، تو ہمارے علاقے میں تو یہاں پہ کچھ سکون ہے، ہمارے علاقے میں کچھ اس لحاظ سے تھوڑا سا ہے کہ وہ ایک رکشے والا کوئی لگ گیا نا کسی جگہ پہ، تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی قصور رکشے والا کیا، باقی دوسرے رکشے والے سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں سپورٹیو، غلط بھی ہو تو اب تفاسیر میں آتا ہے کہ جناب جریج کو انہوں نے اچھا خاصا مارا، نکال لیا جھونپڑی سے کہ بھائی تو ہمارے سامنے بڑا نیک، اور یہ دیکھتے رہے اوپر الزام اور یہ وہ۔ خیر جناب جریج نے، حدیث مبارکہ بخاری کے اگر ایگزیکٹ الفاظ کو دیکھا جائے تو انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے بھائی، لے کے آؤ نا بچے کو۔ آزمائش آ گئی، ایک زبردست قسم کے نیک شخص پہ آزمائش آئی، اس وجہ سے کہ اس نے والدین کے بلاوے کا خیال نہیں کیا۔ بہت بڑی آزمائش ہے۔ آپ میں سے یہ سوچے کوئی شخص نیک ہو، نیک سیرت ہو، ایک دفعہ کوئی پولیس آ کے اس کو اٹھا کے لے جائے جیل میں، لوگوں میں کوئی اس طرح کی بات پھیل جائے، وہ دوبارہ آئے نہ بھی قصور ہو تو وہ بیچارہ منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ اتنی بڑی آزمائش ہے۔ تو جناب جریج نے بلایا، کہا این ہذی التی تزعم ان ولدها لی، وہ جو کون ہے وہ جس نے میرے اوپر الزام لگایا، لے کے آؤ ذرا اس کے بچے کو۔ تو اس بچے سے کہا، ایسے چوکا لگا کے نا، اس کو کہا من ابو کا۔ آپ دیکھو نیک کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی جو ہے نا وہ کرامت اس کی ظاہر کی ہے۔ من ابو کا، بچے سے پوچھ رہے ہیں ماں کی گود میں، بھائی تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ یہ بات کہتا ہے راعی الغنم، بول پڑتا ہے۔ یہ تیسرا بچہ ہے جو ماں کی گود میں بولے، اور تینوں کا تعلق والدین کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہے، یعنی کہیں والدین کے سپورٹیو بات ہے اور کہیں والدین کے یہ بلاوے کا خیال نہیں رکھا گیا، تو کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ اس نے کہا راعی الغنم، وہ فلاں چرواہا جو ہے وہ اصل میں میرا باپ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تعلق کو بہتر کرے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو سمیٹے، تو والدین کے بلاوے کا خیال رکھے۔ آئیے ذرا آگے بڑھیے۔ والدین کے بلاوے کے بعد اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ والدین کے معاملے میں اس کی پکڑ، جو دو اہم میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک موقع ٹھہرنے کا وہ ہے کہ جہاں پہ انسان نے معاشر کے میدان میں ٹھہرنا حساب کتاب کے لیے، اور دوسرا اہم ٹھہرنا یہ ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ دونوں ٹھہرنے کے لحاظ سے احادیث میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی تھی، مقام والدین کو بیان کرتے ہوئے کہ اس میں دونوں جہاں پہ ٹھہرنے کا مقام ہے قیامت کے دن، دونوں جگہ پہ کامیاب نہیں ہے ماں کا جو نافرمان شخص ہے، عاق لوالدیہ۔
ایسا شخص جو. اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ اچھے رابطے کو استوار کروں، میں دونوں مقام پہ کامیاب ہوں، تو اپنی زبان کا استعمال والدین کے معاملے میں بڑا نپا تلا کرے، دیکھ کے کرے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں اسپیشلی یہ بات تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، 3 جملے تھے اس میں. اف لکم، اف نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں ہے، بات جب کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریم اچھے انداز سے، بہتر انداز سے بات کرنی ہے. اور جو اپنے والدین کو گالی گلوچ نکالے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد زبانی گالی گلوچ کے معاملے میں کرے. میں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی 1785 نمبر حدیث ہے. اب وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من سب اباہ، لعنتی ایسا شخص جو اپنے والد کو گالی دے. اور ملعون من سب امہ، ایسا شخص بھی لعنتی ہے جو اپنی والدہ کو گالی دے. اور ملعون من ذبح لغیر اللہ، ایسا شخص بھی لعنتی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے. اور اس میں آئے ہوئے میں ایک مسئلے کو آپ کے سامنے یہ بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ جو کوئی اپنے والدین کو گالی دے اس کا تو کوئی حال نہیں ہے. صحابہ نے کہا اپنے والدین کو گالی کون دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے وسلم نے اس موقع پہ ایک کیٹیگری اور ڈیفائن کی تھی. وہ کون سی تھی؟ کہ جو کسی کے والدین کو گالی دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو گالی دینے کی وجہ بنا ہے. یعنی ظاہری بات ہے، آپ کسی کے والدین کو کہتے ہو تم تیرا والد ایسے ہو، تیری والد ایسے، والدہ ایسے، تو اب جب الٹیمیٹلی وہ آپ کو رسپونڈ کرے گا، آپ نے اپنے والدین کو گالی دینے کا ذریعہ بنے تو آپ نے اپنے والدین کو گالی دی ہے. تو اس معاملے میں کتنی احتیاط برتنی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. تو خیر، والدین کے معاملے میں اپنی زبان کا استعمال اچھا کریں. اور اسی معاملے میں آپ کو ترغیب و ترہیب سے ایک حدیث ہے حسن درجے کی اور موقوف ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک طبع تابعی ہیں، نام ہے ان کا عوام ابن حوشب رحمہ اللہ، حوشب، ٹھیک ہے. ان سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی احادیث کو نقل کیا ہے. عوام ابن حوشب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، طبع تابعی ہیں، ثقہ راوی ہیں، کہ ایک مرتبہ میں ایک محلے میں گیا، وہاں ایک قبرستان بھی تھا، اور جب عصر کے بعد کا وقت آیا تو اس میں ایک قبر پھٹی، اور اس میں سے ایک آدمی رونما ہوا جس کا سر جو ہے وہ گدھے جیسا تھا اور باقی جسم انسانوں جیسا تھا. معاملات کی جانچ پڑتال میں پڑا تو لوگوں نے بتایا وہ سامنے جو عورت بیٹھی ہے جو دھاگا کاٹ رہی ہے وہ اس کی والدہ ہے. میں اس کے پاس گیا، عوام ابن حوشب کہتے ہیں، میں نے اس سے وجہ جانی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنی بڑی بات کہ ایک شخص کا سر گدھے کا اور جسم، اور قبر پھٹ رہی ہے اور نکل رہا ہے. تو انہوں نے، والدہ نے، اس کی والدہ تھی اس شخص کی، تو اس نے کہا ہوا اس طرح تھا کہ میرا جو بیٹا تھا وہ دراصل شراب نوشی کیا کرتا تھا. میں اسے ایک دن کہا، اے میرے بیٹے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کھا، اس طرح کے کاموں میں نہ ملوث ہو. اور وہ آگے سے کہا کرتا تھا کہ تو بس گدھے جیسی آواز نکالتی رہتی ہے. یعنی اس کے جملے والدین کے متعلق جو ہے وہ اس طرح کے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا یہ دی ہے کہ یہ ہر روز عصر کے بعد اس طریقے سے اس کی قبر پھٹتی ہے اور گدھے جیسا اس کا سر ہے، اور یہ کچھ ہانپتا ہے اور چلے جاتا ہے، اور لوگ اسے جو ہے نا وہ عبرت حاصل کر رہے ہیں. تو پتہ یہ لگا کہ والدین کے معاملے میں اپنی زبان کا استعمال انسان کا بہت اہمیت کے حامل ہے. اگر زبان کا استعمال درست نہیں ہے نا تو آپ مال بھی خرچ کر رہے ہوں گے نا تب بھی والدین کے دلوں میں محبت گھر نہیں کرے گی. زبان کا استعمال اچھا کریں، بہترین کریں. چوائس آف ورڈنگ سب سے بہترین آپ کی والدین کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ تب جا کے آپ کا جو رشتہ استوار ہوگا والدین کے ساتھ، وہ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ کام دے گا. خیر، اس کے بعد اگر ایک اور اہم بات آپ نے دیکھنی، آپ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ رہا ہے اپنے والد کے ساتھ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام والد کون ہے؟ بت فروش، بت تراش،
اس کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی جملہ جو ان کا ہے وہ آپ غور کریں، اور اگر عربی لنگوسٹک میں جائیں اس کی بلاغت میں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ جملہ کیا ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، یہی جملہ بولتے ہیں نا، یا ابتی، اے میرے ابا، یہ جیسے پیار میں ہم کہتے ہیں نا، پیار میں اے میرے والد، یہ اس ٹائپ کا جملہ ہے۔ تو وہ تب بھی اپنے والد کے ساتھ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں یہ کروں گا، اے میرے ابا جان ایسے نہ کرے، کیا یہ ایسے کر سکتے ہیں، کیا وہ ایسے، ان کے جملے سنیں آپ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کے معاملے میں۔ اگلا اہم نقطہ، اگر آپ والدین کے ساتھ اپنے رابطے کو استوار کرنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے، تو والدین کی رائے کو آپ ترجیح دیں۔ والدین کی رائے بڑی اہم ہے، اور اس پہ میں جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث بھی مسند احمد کی ہے، اور اس حدیث میں سعد بن عبادہ رحمہ اللہ حضور کے یہ حدیث مبارکہ میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہوا اس طرح کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس کی ماں نے یا باپ نے یا دونوں نے، راوی کہتے ہیں ماں نے، باپ نے یا دونوں نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لیکن اس نے طلاق دینے پر کیا کیا، اس نے کہا والدین کے سامنے میں طلاق نہیں دوں گا، اگر میں دوں گا تو میں 100 غلاموں کو آزاد کروں گا، میں شرط لگا لینا اس طریقے سے۔ پھر وہ سیدنا ابو دردہ کے پاس آیا، طویل حدیث سے، جناب ابو دردہ نماز پڑھ رہے تھے، بعد میں ملاقات ہوئی، واقعہ بیان کیا، تو جناب ابو دردہ کے آپ الفاظ سن لیں، سارا رسپونڈ کنکلوژن جو ہے، فرماتے ہیں کہ الوالد، میں نے اللہ کے وسلم سے سنا تھا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الوالد اوسط باب الجنہ، والد جو ہے وہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، فحافظ علی الوالد، تیری مرضی ہے تو والد کی حفاظت کر لے یا تو اس کو چھوڑ دے۔ تو گویا حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ والدین کی رائے جو ہے اس کو دیکھا جائے، اگر وہ رائے واقعی اس قابل ہے، کوئی ایسی ریزن ہے، جس طریقے سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی جو اطاعت کا جذبہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا آ کے یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو، تو اسماعیل علیہ السلام کا طلاق ہے، بھائی والد کی بات ہے نا، تو یہ والد اور والدہ کی رائے کو ترجیح دینا ان معاملات میں، چیزوں میں اور دیگر معاملات میں، یہ بھی والدین کے ساتھ الفت، محبت، پیار قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آگے چلیں، آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر آتے جاتے، جب آپ گھر آ رہے ہیں یا گھر سے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ سلام کریں، اور والدین کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں، یعنی اگر شادی ہو گئی ہے تو والدین کچھ دیر بیٹھیں، سلام سوا کریں، حال حوال لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب عائشہ سے جب اللہ کے رسول ناراض تھے، ناراض نہیں تھے، وہ واقعہ جو ہوا تھا ان پہ الزام کا، ناراض نہیں تھے، مطلب پریشان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو لے کے، تب بھی اللہ کے رسول، جناب عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول جب آتے تھے نا تو سلام کرتے تھے اور پوچھتے تھے کیسا مزاج ہے، تب بھی، یعنی گھر والوں کے ساتھ کتنا تعلق اچھا ہے کہ اس پریشانی کے معاملے میں بھی کہتے ہیں بس اللہ کے رسول یہ کام کرتے تھے کہ آتے سلام لیتے، پوچھتے کیسا مزاج ہے۔ تو والدین کے ساتھ تو بالاعلیٰ انسان کو کرنا چاہیے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اس کے اوپر ہیں کہ بھئی جب آپ گھر میں داخل ہو، ایک لمبی طویل حدیث ہے، میں اس کو بیان کروں گا تو وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ بھئی جب گھر جائیں تو آپ سلام کریں، گھر سے واپس آئیں تو سلام کر کے باہر نکلیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ حدیث مبارکہ جو گھر میں سلام والی ہے، یہ السلسلہ حدیث صحیحہ میں 1007 نمبر پہ۔ اب ایک اہم چیز، یہ اہم نکات ہیں، اب ایک اہم چیز یہ آ جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، دو اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہی بات جو آپ پچھلے جمعۃ المبارکہ میں بھی ایک دو لوگ بعد میں پوچھ رہے تھے کہ ہمارے تو والدین دنیا میں نہیں ہیں، اب ہم کیا کریں؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا اللہ کے رسول ماں فوت ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، کیا کروں؟ کر لوں میں؟ تو اللہ کے رسول نے اجازت میں دے کر لیں۔ ساتھ ایک بات بھی کی کہ ایسی بات ہے کام کر، جیسے کنواں ہے، پانی لوگ پی رہے ہیں، ماں کے نام پہ چل رہا ہے، اس طریقے سے کچھ اس طرح کے کام آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے، صدقۃ جاریہ کے لمٹ میں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی او ولد صالح، نیک اولاد جب بھی کوئی عمل کرتی ہے، دعا کرتی ہے، تب بھی دعا دوسری چیز کیٹیگری میں فال کرتی ہے،
دعا سے ریلیٹڈ قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے بہت سی دعائیں والدین کے لیے اسپیشلی موجود ہیں، جس میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ والی دعا ہے۔ اور جناب نوح علیہ السلام کے وہ الفاظ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات کے الفاظ، اس طرح کی دیگر احادیث مبارکہ میں یا قرآن کریم میں جو والدین کے لیے الفاظ ہیں دعا کے، وہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ حل ہے کہ آپ والدین کے لیے، والدین کے معاملے میں اگر بہتر ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام نکات میں سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔